الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وآله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال تبارك وتعالى قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم ثم تردون إلى عالم الغيب والشهادة فينبئكم بما كنتم تعملون قال تبارك وتعالى كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها الله خبير بما تعملون قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت تحفة المؤمن أو كما قال عليه الصلاة والسلام قال النبي صلى الله عليه وسلم الموت جسر يسد الحبيب إلى الحبيب أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، الحمدللہ مہینہ شعبان آج اس کی 10 تاریخ ہے 1447 ہجری، اور عیسوی تاریخ آج 30 ہے جنوری کی، نئے سال کا مہینہ ختم ہو گیا۔ زندگی گزر رہی ہے، گیا ہوا وقت ہاتھ نہیں آتا۔ آخرت نے ہماری طرف پیٹھ نہیں کی ہوئی، منہ کیا ہوا ہے، اور ہم نے دنیا کی طرف منہ کیا ہوا ہے، آخرت کی طرف پیٹھ کی ہوئی ہے۔ آخرت اور موت آتے ہی آخرت شروع ہو جاتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ موت، قبر جو ہے اس کو مٹی کا ڈھیر نہ سمجھو، یا تو یہ جنت کا باغ ہے یا دوزخ کا گڑھا ہے۔ تمہارے اعمال کا صندوق ہے، کیڑوں مکوڑوں کا گھر ہے، اندھیری، تنہائی، خوف، ہر چیز کا گھر ہے یہ۔ آج پچھلے خطبے میں بھی موت کے متعلق درس کیا تھا، آج بھی اسی سلسلے کا خطاب ہے۔ کیوں؟ یہ جو مہینہ ہمارا اسلامی شعبان کا مہینہ ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام استقبال رمضان کے لیے فرماتے تھے رجب اور
رمضان کے درمیان ایک مہینہ ہے جس کو شعبان کہتے ہیں، یہ بڑا ہی قیمتی مہینہ ہے، لہذا رمضان کی خوشی میں، استقبال میں آپ روزے رکھا کرتے تھے، اکثریت سے روزے رکھتے تھے۔ آپ سے پوچھا گیا کہ آپ سارا سال روزے نہیں رکھتے اور اس مہینے میں کیوں رکھتے ہیں؟ تو فرمایا شعبان کی 15 شب جو ہوتی ہے، 14 کا سورج غروب ہو جاتا ہے، 15ویں رات شروع ہوتی ہے، سارے انسانوں کے اعمال اللہ کے پاس پیش ہوتے ہیں پورے سال کے، اور زندگی اور موت کے فیصلے ہو جاتے ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں ہوں جب میرا فیصلہ ہو رہا ہو، میرے اعمال پیش ہو رہے ہوں۔ یہاں تو روزے رکھنے کا ترغیب ہے، حکم نہیں ہے، لیکن ایک امتی کے لیے جس کو محبت ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اللہ کے ساتھ پیش ہونے کا شوق ہے، تو وہ حضور کی سنت مطابقت کرتے ہوئے کم از کم اس مہینے میں ایک روزہ نہ رکھے، بلکہ 3 روزے حضور رکھا کرتے تھے، 13، 14 اور 15 ہر مہینے رکھتے تھے۔ ان کو ایام بیس کہتے ہیں۔ موت و زندگی کا فیصلہ اس رات کو ہوتا ہے، اور اس رات کے اندر اللہ تبارک و تعالی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا آپ نے کہ اس رات کی اہمیت کیا ہے؟ فرمایا اس رات میں اللہ اعلان کرتے ہیں کوئی ہے مجھ سے مانگنے والا، بخشش مانگنے والا، رزق مانگنے والا، مصیبتوں کو دور کرنا، ہر اعلان کر رہے ہوتے ہیں۔ اور فرمایا اس رات کو عائشہ اتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتے ہیں جتنا قبیلہ ہے بنی بکر کی بکریوں کے بال ہیں۔ یہ سب سے بڑا قبیلہ تھا جس کی بڑی بکریاں تھیں، اتنے لوگوں کی اللہ بخشش فرماتے ہیں۔ لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنی موت کو یاد کریں، کہ ہو سکتا ہے کہ ہمارا نام لکھ دیا گیا ہو مرنے والوں میں، اور اللہ سے مغفرت مانگے اپنے گناہوں کی۔ اللہ اعلان کر رہے ہیں کہ مغفرت مانگنے والا ہے، تو ہم اللہ سے اپنی اس رات کو بالخصوص منگل، بدھ اور جمعرات کا روزہ رکھیں۔ منگل کو 13 ہوگی، بدھ کو 14 ہوگی، جمعرات کو 15 ہوگی، اور 3 روزے جو ہیں یہ ایام بیس کہلاتے ہیں۔ حضور علیہ السلام نے وصیت فرمائی ہے اپنی امت کو، ایک صحابی کو، کہ چاش کی نماز نہ چھوڑنا، اور ایام بیس کے روزے ضرور رکھنا، موت کو یاد رکھنا۔ فرمایا دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے، جیسے لوہے کو لگتا ہے نا، ایسے ہی دلوں کو بھی زنگ لگتا ہے۔ فرمایا رسول اللہ وہ زنگ کیسے اترا جائے؟ فرمایا موت کو یاد رکھو اور قرآن پاک کی تلاوت کرو، زنگ اتارنے کے ذریعے ہیں۔ قرآن سے تعلق آج ہمارا چھوٹ گیا، موت کی یاد ہمیں بھول گئی، تو کم از کم ہم سال میں یہ جو دن آ رہا ہے شب 15، یعنی منگل کو 13 ہوگی، بدھ کو 14 اور جمعرات اور بدھ کی جو رات درمیانی رات ہے، اس کو اللہ سے معافیاں مانگیں، اللہ کو یاد کریں۔ آتش بازی، حلوے، یہ سب بدعات ہیں، مختلف قسم کے حلوے بناتے ہیں۔ میں کراچی میں تھا، ہمارے پاس ایک پڑوسی تھا ہندوستان کا رہنے والا، 7 قسم کے حلوے بناتے ہیں، اور اس کو سنت سمجھتے ہیں، یہ رسم ہے اور بدعت ہے۔ آتش بازی لوگوں کی سکون کو اور عبادات کو خراب کرنے لگی، شیطان نے انسانوں کے ذہنوں میں، بچوں میں یہ شرارت ڈال دی ہے کہ ان کے آرام اور عبادت کو خراب کرنے کے لیے ساری رات آتش بازی کرتے رہتے، حلال کی کمائی کو آگ لگا کے خود جلاتے ہیں۔ بچوں کو مت ترغیب دیں اور نہ ان کو دیں، یہ رسومات کا رات نہیں ہے، یہ تو اللہ سے معافی مانگنے کے عبادات کی رات ہے۔ تو حضور علیہ السلام اس مہینے میں استقبال رمضان کے لیے بھی فرمایا جب رمضان کی آمد ہو تو روزے چھوڑ دو، کمزور ہو جاؤ گے، وہاں چھوڑنے کا بھی حکم ہے،
مسلسل جو اگر روزے ایک آدمی رکھ رہا ہے تو ٹھیک ہے، لیکن کبھی حضور سوموار اور جمعرات کا ہمیشہ روزہ رکھتے تھے، چاند کی 13، 14، 15 ہمیشہ روزہ رکھتے تھے۔ سنت کے مطابق اگر ہم عمل کریں گے، اللہ رب العزت نے اعلان کر دیا ہے قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ میرے حبیب اعلان کر دو، جو آپ کی تابعداری کرے گا، اتباع کرے گا، میں اس کے گناہوں کو بھی بخش دوں گا، محبت بھی کروں گا اس کے ساتھ۔ اللہ کے رسول سے محبت، اللہ اس سے محبت کرتے ہیں۔ جو اللہ کے رسول سے محبت کا کیا ہے؟ من احب سنتی، فرمایا جس نے میرے ساتھ محبت ہے وہ میری سنت سے محبت کرتا ہے۔ فقد احبنی، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی۔ اور سنت سے نفرت، اللہ کے رسول کے دشمنوں کی شکل بنانا، اللہ اور اللہ کے رسول کے دشمنوں کو اعلیٰ لباس پہننا، اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرنے جہنمیوں کو، ان سے محبت کرنا، ان سے طمع رکھنا، اور ان کو سمجھنا بڑے ایڈوانس ہیں، یہ بڑے ترقی یافتہ ہیں، یہ مسلمان کی شان نہیں ہے، ترقی یہ نہیں ہے۔ ہم اگر سوچیں تو ترقی اصل میں اعمال کی، مال کی نہیں۔ مال زیادہ ہو جانا ہے، کافر کے پاس مال کو لا یغرنک تقلب الذین کفروا فی البلاد متاع قلیل، چند دن کی بات ہے، دھوکے میں نہ آ جانا ان کافروں کو دیکھ کر، ان کی ترقیوں کو دیکھ کر، ان کی شان و شوکت کو دیکھ کر۔ ولا تمدن عینیک الا ما متعنا به ازواجا منهم ولا تحزن علیہم۔ اے میرے حبیب، یہ آنکھیں چنیائی نہیں ان لوگوں کی یہ چمک دمک دیکھ کر اور دنیا کی چیزیں دیکھ کر۔ ہم نے تو انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لها لنبلوهم ایہم احسن عملا، ہم نے زیب و زینت کی چیزوں کو بکھیر کر رکھ دیا ہے، دیکھنا چاہتے ہیں، امتحان لینا چاہتے ہیں کون ان میں پھنستا ہے اور کون اللہ کی طرف جاتا ہے، کون رحمان کی محبت رکھتا ہے، کون مال کی محبت ہے، کون اعمال کی محبت رکھتا ہے۔ یہ اعمال بہت قیمتی ہیں، یہ زندگی اعمال کے لیے ہے، مال کمانے کے لیے نہیں ہے۔ اعمال قبر میں ساتھ جائیں گے، مال نہیں جائے گا، ایک کفن جائے گا، وہ بھی قسمت کے ساتھ۔ کفن بھی حیا کے لیے ہے۔ اصل میں قبر کے اندر اعمال کا صندوق ہے ہمارا، ہمارے جتنے عمل ہوتے ہیں۔ مال کمانے والا موت کے وقت پریشان اور روتا ہے، اور آج آپ کے سامنے جو میں نے آیات پڑھی ہیں ان کے اندر اللہ نے ذکر فرمایا قل ان الموت الذی تفرون منہ فانہ ملاقیکم، میرے حبیب اعلان کرو جس موت سے تم بھاگتے ہو، جاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی بے ہوشی حق ہے۔ اور حضور دعا فرمایا کرتے تھے اللہم اعنی علی غمرات الموت وسکرات الموت۔ اللہ کے رسول دعا مانگ رہے ہیں، اے اللہ مجھے موت کی بے ہوشیوں سے اور موت کی سختی سے اللہ مدد فرما دینا میری۔ موت کے وقت جو سختی ہوتی ہے، جب روح نکلتی ہے تو پوچھا گیا فرشتے موت سے کہ تم کتنی سختی کرتے ہو؟ تو موت کے فرشتے نے کہا جیسے کہ ایک کانٹے دار جھاڑی آنتوں کے اندر ڈالو اور اس کو کھینچو، اور یا زندہ جانور کی کھال اتارتے ہیں، یا زمین اور آسمان اوپر میرے گر گیا ہے، زمین کے اوپر میں دب گیا ہوں، اتنی موت کی سختی ہوتی ہے۔ موت کو نہ بھولیں، جو موت کو بھول گیا اس کو مسجد بھی بھول جائے گی، اس کو خدا بھی بھول جائے گا، اس کو قبر کا عذاب بھول جائے گا، اس کو قیامت کے دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا یاد ہی نہیں رہے گا، اس کو تو پیسے نظر آئیں گے، مال کمائے، نہ حلال دیکھو، نہ حرام دیکھو، نہ رات دیکھو، نہ دن دیکھو، نہ سردی دیکھو، نہ گرمی دیکھو، مال کماؤ۔ شہری کو اٹھے گا جائے گا، ڈیوٹی پہ جا رہا ہے مال کمانے کے لیے، لیکن اذان ہوتی ہے تو اس کو پرواہ کوئی نہیں، نماز کی فکر نہیں ہے۔ اور اللہ کا وعدہ ہے، اللہ کا وعدہ کیا ہے کہ وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاسْتَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ، خود بھی نماز قائم کرو، خود بھی نماز، اور اہل و عیال کو بھی اپنے ماتحتوں کو نماز کا حکم دو، رزق میں تمہیں دوں گا، رزق کا میں سوال تم سے نہیں کروں، رزق میرے ذمہ ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، اللہ فرما رہے ہیں، 12ویں سپارے کی پہلی آیت ہے، اس ساری کائنات کے اندر ہر جاندار کا رزق میرے ذمہ ہے۔
وفی السماء رزقکم وما توعدون، اور جو میں نے وعدہ کر لیا ہے میں آسمان سے تمہارا رزق بھیجتا ہوں۔ وَكَأَيٍّ مِّن دَابَّةٍ لَّا تَحْمِلُ رِزْقَهَا اللَّهُ يَرْزُقُهَا وَإِيَّاكُمْ، کیا پرندے آسمانوں پہ اپنا رزق اٹھا کے پھرتے ہیں کہ میں دیتا ہوں ان کو بھی، تمہیں میں دیتا ہوں۔ وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاكُمْ، بچوں کو ناجائز طور پہ قتل نہ کرو کہ دو ہی بچے بڑے اچھے بچے، اس لحاظ سے کہ کھائیں گے کیا؟ اللہ رزق پہلے بھیجتے ہیں، انسان کو بعد میں بھیجتے ہیں۔ اللہ کے ذمے ہے رزق۔ ماں کے پیٹ میں فرشتہ 40 دن 40 کے بعد جب روح پڑتی ہے تو سب سے پہلے فرشتہ رزق لکھتا ہے، اس کی زندگی لکھتا ہے، اس کا نیک بخت ہونا و بدبخت ہونا لکھتا ہے۔ ہاں جی، سائنس تو تمہیں بتا دے گی لڑکا یا لڑکی، یہ نہیں بتا سکے کہ یہ بدبخت ہے یا نیک بخت ہے، اندھا ہے، لولا ہے، لنگڑا ہے، کیسا، یہ بھی نہیں بتا سکتی۔ میرے پاس ایک مریض آیا اٹک سے، 7 سال اس کی شادی کے ہوئے، شادی بچہ نہیں ہو رہا جی، ٹیسٹ لے کر آیا، میں نے سارے ٹیسٹ اس کے دیکھے، سب ٹھیک ہے، بیوی کے بھی اس بھی ٹھیک ہے، کہتا جی دعائیں بھی بڑی مانگتا رہتا ہوں، اولاد نہیں ہو رہی۔ تو 1 سال اس نے علاج کرانے کے بعد اللہ نے اس کو ایک بیٹا دیا۔ وہ بیٹا جو کیا تھا کہ اس کے پیٹھ کے اوپر اتنا بڑا گومڑ تھا، آپ نے دیکھا ہوگا کئی بچے ہوتے ہیں پیٹھ کے اوپر غدود سا ہوتا ہے، اور وہ بچہ لیٹ نہیں سکتا تھا، روتا ہی رہتا تھا، رات کو بھی آدھی رات ماں اس کو اٹھاتی تھی، آدھی رات باپ اس کو اٹھاتا تھا، خود دونوں بیمار ہو گئے۔ اسپتال والوں نے کہا جی اس کا آپریشن 6-7 سال کا ہوگا تو تب ہوگا، ابھی نہیں ہو سکتا اس کا۔ اب وہ دعائیں مانگتا تھا، یا اللہ اس کو لے لو، پہلے تو دعائیں مانگتا تھا یا اللہ دے دے۔ اللہ کی ہر کام میں حکمت ہوتی ہے، ہم نہیں سمجھتے۔ عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم وعسیٰ ان تحبوا شیئا وہو شر لکم، ہو سکتا ہے جو تم مانگ رہے ہو اس میں تمہارے لیے شر ہو، ہاں جی، اور جو تمہیں دیا جا رہا ہے اس میں تمہارے لیے خیر ہو۔ اب بیوی ہے، نافرمان ہے، بد زبان ہے، لیکن آپ کی بیوی ہے، عسیٰ ان تکرہوا شیئا وہو خیر لکم، یہ اس کے اندر یہ ہے۔ عسیٰ بیوی کے ہو سکتا ہے تمہیں کچھ چیز نافرمانی کی یا کراہیت کی ہو، اس میں اللہ نے خیر رکھی ہوئی ہو تمہارے لیے۔ خیر کیا ہے؟ بچہ ہوا، پیدا ہوا، مر گیا، بچہ قیامت کو اٹھے گا جوان، جنت کے دروازے پہ جائے گا، کہے گا اللہ میں نہیں جاؤں گا جب تک میرے ماں باپ اندر نہیں جائیں گے۔ فرشتے سے پوچھتے ہیں اللہ میرے آدمی کا دل کا ٹکڑا تو چھینا ہے، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ وہ فرشتہ کہتا ہے اللہ کہہ رہا تھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اللہ فرماتے تم گواہ رہو کہ میں نے اس کے لیے بیت الحمد بنا دیا ہے، جنت کے اندر اس کا گھر بنا دیا۔ اب یہ خیر نہیں، آسان تکرہن شیئا، ہو سکتا ہے کہ اس کی تمہیں کوئی چیز ناپسند ہو، برداشت کرو، صبر کرو۔ عورت ٹیڑھی پسلی سے پیدا ہوتی ہے، ہوئی ہے، اور یہ ٹیڑھی ہی رہتی ہے، اگر سیدھا کریں گے ٹوٹ جائے گی، ہاں جی۔ یعنی اللہ نے ہر چیز کا علاج دیا ہے، ہر دوا، ہر مرض کا علاج ہے، لیکن شریعت ہمیں پتہ ہی نہیں شریعت کیا کہتی ہے۔ ہم علماء سے پوچھیں، اہل ذکر فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، اگر تمہیں نہیں پتا تو اہل علم سے پوچھ لیا کرو کہ کیا اللہ کا حکم ہے، اللہ کے رسول کا کیا حکم ہے۔ تو میں عرض کر رہا تھا، اللہ فرماتے ہیں فرشتہ جب آتا ہے تم بھاگتے ہو موت سے، جاءت سکرۃ الموت بالحق، موت کی بے ہوشیاں حق ہیں، آئے گی موت، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ جواہرات کی تجارت کرتے تھے، بڑے قیمتی، بڑے امیر تھے۔ ایک دن ان کا ایک دوست آیا، اس نے کہا جی میں جا رہا ہوں، روم جا رہا ہوں، تو آئیے میرے ساتھ سیر کے لیے چلیں۔ سیر کے لیے گئے، وہاں کو بادشاہ اور وزیر کو اس کا دوست تھے، انہوں نے ان کو کہا کہ چلیں آج ایک جگہ جانا ہے ہم نے، ہمارے ساتھ آپ چلیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، وہ بھی گئے۔ جنگل میں پہنچے، ایک ریشمی لباس، ریشمی قسم کا تمبو لگا ہوا ہے، اور اس کے اندر ایک قبر ہے۔ اس قبر کے ارد گرد بادشاہ، اس کے وزیر، اس کے سارے، انہوں نے پہلے طواف کیا، یہ دیکھتے رہے۔ پھر اس کے بعد فلاسفر اور حکیم آئے، انہوں نے طواف کیا۔ پھر اس کے بعد عورتیں زرق برق لباس پہن کے آئیں، انہوں نے طواف کیا۔ طواف کرنے کے بعد وہ بڑے حیران تھے کہ یہ کیا کر رہے ہیں۔ اس وزیر سے پوچھا کہ یہ کیا بات کیا ہے، ایک تمبو ہے زرق برق، اور 3 قسم کے، ہر قسم کے لوگ آ رہے ہیں، اس کے رشتے دار سب آ رہے ہیں۔ اور تو کہنے لگے بادشاہ کا ایک بیٹا تھا، اکلوتا بیٹا ایک ہی تھا، جب وہ مر گیا
تو اس کو یہاں دفن کیا۔ اب ہر سال جب اس کی موت کا دن آتا ہے تو ہم یہ کام ہم سے کراتا ہے، اس کو ہم اظہار کرتے ہیں کہ اگر تجھے موت سے کوئی بچا سکتا، وزیر اور بادشاہ بچا لیتے، کہ اگر تجھے موت سے کوئی بچا سکتا، حکیم اور فلاسفہ بچا لیتے، اگر تمہیں موت سے کوئی بچا سکتا تو تیرے رشتہ دار تجھے بچا سکتے۔ ہم اس کو یہ اپنا احساس دلانا چاہتے ہیں، موت سے کوئی بچ نہیں سکتا۔ ان الموت الذی تفرون منہ، تم موت سے بھاگتے ہو، موت ہر وقت تمہارے ساتھ ہے، وہ ڈھونڈتی رہتی ہے۔ سلیمان علیہ السلام بیٹھے ہوئے ہیں، آپ کے پاس ایک وزیر بیٹھا ہوا ہے، موت کا فرشتہ آیا انسانی شکل کے اندر، 3 دفعہ اس کو جب دیکھا تو اس کے دل پہ کچھ اثر ہوا۔ اسرائیل علیہ السلام چلے گئے، پوچھتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام سے یہ کیوں دیکھ رہا تھا میری طرف؟ انہوں نے کہا یہ موت کا فرشتہ تھا۔ اس نے کہا مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ کہیں آ کے مجھے پکڑ ہی نہ لے، مجھے ایک وادی کا نام تھا دابوس، وہاں مجھے پھینکوا دیں، بڑی دور وادی۔ ہوا کو حکم دیا آپ نے کہ اس کو اٹھا کے وہاں پھینک دو۔ اب وہاں گئے تو فرشتہ بیٹھا ہوا تھا وہاں، اس کی روح نکال لی۔ جب دوبارہ سلیمان علیہ السلام کے پاس وہ فرشتہ آیا تو پوچھا اسرائیل سے کہ تو اس شخص کو کیوں دیکھ رہے؟ انہوں نے کہا جی مجھے حکم ملا ہے کہ فلاں جگہ اس کی روح نکالنی ہے اور وہ یہاں بیٹھا ہوا ہے۔ تو اصل میں قرآن میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وینزل الغیث ویعلم ما فی الارحام وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ یہ 5 چیزوں کا علم اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے۔ قیامت کا علم، بارش کا علم، بارش ہوتی ہے لیکن سیلاب کرتی بن کے آئے گی یا سیراب کرنے آئے گی، تباہی مچائے گی، خدا کی ناراضگی کی ہے یا خدا کی خوشی کی بارش ہے، یعنی کب ہوگی یہ تو سائنسدان بتا دیتے ہیں، ہواؤں کا پریشر ہوتا ہے اس کو دیکھ کے بتاتے تھے یہ ہوا کے اندر نمی زیادہ ہو رہی ہے، بارش آنے والی ہے۔ تو موت کا علم، موت کی جگہ کا علم، کل کیا کرے گا اس کا علم اللہ کسی کو نہیں دیا ہے۔ تو ہر روز انسان اپنی موت کی تیاری کرے۔ یہ پتہ نہیں کہ شام کو میں نماز پڑھ سکوں یا نہ پڑھ سکوں، میری نماز شاید آخری نماز ہو سکتا ہے یہ شعبان کی 15ویں رات سے اگلے سال مجھے نہ ملے، تو میں اس کو خوب اللہ کو یاد کروں۔ تو شعبان مہینہ جو ہے یہ رمضان، حضور دعا فرماتے ہیں اللہم بارک لنا شعبان وسلمنا الی رمضان، دعا فرمایا کرتے تھے اے اللہ ہمارے لیے یہ مہینہ مبارک کر دے اور ہمیں سلامتی والا سلامت رکھ تاکہ ہم رمضان سے فائدہ اٹھا سکیں۔ رمضان کے مہینے کے متعلق انشاءاللہ اگلے جمعے بیان کروں گا میں، لیکن ابھی تو یہی بتانا ہے جو میں نے آیات جو آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ اللہ نے دوسری آیت میں فرمایا کہ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر انسان کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ ذائقہ کا لفظ آیا، ذائقہ میٹھا بھی ہوتا ہے، کڑوا بھی ہوتا ہے، پھیکا بھی ہوتا ہے، لیکن مومن کے لیے موت تحفہ ہے۔ حضور نے فرمایا الموت تحفۃ المومن، مومن کیوں تحفہ ہے؟ وہ خوش ہو رہا ہوتا ہے۔ اب ایک مسافر کراچی میں ملازمت کرتا ہے، چھٹی آتا ہے بچوں کے پاس، بڑا خوش ہوتا ہے، اپنے گھر آ رہا ہے۔ ہمارا اصل گھر دنیا نہیں ہے، یہ دنیا مسافر خانہ ہے اور دنیا میں مہمان خانہ ہے۔ ہم چند روز کے لیے یہاں بھیجے گئے ہیں آزمائش کے لیے کہ آیا یہ انسان اپنے گھر کے آنے کے لیے کیا کرتا ہے، محنت کرتا ہے یا کہ نہیں کرتا۔ ہم نے دنیا کو گھر بنا لیا، اپنے گھر سجا رہے ہیں۔ قرآن میں آتا ہے نا جہاں بھی انسان جاتا ہے وہاں چاہتا ہے کہ میں اچھا گھر بنا لوں، اچھا یہاں پر رہوں، یہ میرے پاس اچھی گاڑی ہو، اچھی سی بیوی ہو، اچھے کھانے پینے کی چیزیں ہوں، ساری ہوں۔ لیکن میرے دوستو جن لوگوں نے اپنے آخرت کو گھر سمجھا ہوا ہے، ہاں جی، وہ دنیا کی یعنی ان کو جب موت کی یاد اس کو قناعت نصیب فرماتی ہے، توبہ کی توفیق نصیب فرماتی ہے، عبادات میں لذت نصیب فرماتی ہے۔ جب موت کو انسان بھول جاتا ہے نہ اس کو قناعت ہوتی ہے۔ قناعت مطلب ہے جو روزی مجھے اللہ نے دی ہے الحمدللہ بہت اچھی، میں اس قابل بھی نہیں ہوں، جو نعمتیں مجھے اللہ نے عطا فرمائی ہیں۔ یہ غریب کو، اپنے سے چھوٹے کو، نیچے کو انسان دیکھے کہ دیکھے اس کی ایک ٹانگ نہیں ہے میری دونوں ٹانگیں ہیں، اس کی ایک آنکھ نہیں ہے میری دونوں آنکھیں ہیں، اس غریب کے پاس جھونپڑی نہیں ہے میں گھر میں رہتا ہوں، اس کے پاس سواری نیک کاموں ہے، اپنے سے اونچے کو دیکھے کہ وہ تو 5 نمازوں کے علاوہ تہجد بھی پڑھتا ہے، اشراق بھی پڑھتا ہے، چاشت بھی پڑھتا ہے، اوابین بھی پڑھتا ہے، تو میں تو صرف 5 نمازیں پڑھتا ہوں، وہ بھی مرضی کی عبادت نہیں کرتا، عادت پوری کرتے ہیں، رسم پوری کرتے ہیں۔ نماز کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے، یہ پتہ ہی نہیں ہمیں۔
نماز تو اللہ نے آسمان پہ بلا کے اپنے حبیب کو تحفہ عطا فرمایا. 5 نمازیں 50 سے 50 کر کے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش سلام کے اصرار پر اللہ نے معافی دے دی. لیکن ثواب تو اتنا ہی رکھے. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی بات بدلنا نہیں کرتی. اللہ ثواب اتنا ہی دیتے ہیں. پڑھتے ہیں ہم ایک نماز گھر میں، نماز ہوتی ہی نہیں. پہلی بات تو یہ اذان کی آواز آتی ہے لوگ گھر میں نماز پڑھ لیتے ہیں. اذان ہو گئی جب مرضی آئی نماز پڑھی. یہ نہیں کہ وقت ہو گیا ہے، اللہ کی طرف سے اعلان ہو رہا ہے مسجد میں جا کے نماز پڑھوں جماعت کے ساتھ. اقیم الصلاۃ، اقیم الصلاۃ کا مطلب کیا ہے؟ نماز کو قائم کرو. قائم نماز کب ہوگی؟ جماعت سے پڑھیں گے. نہیں پڑھیں گے جماعت سے قائم نہیں ہو سکتی. اقیم الصلاۃ سارے قرآن میں کہیں نہیں لکھا ہو نماز پڑھو، لکھا ہوا ہے قائم کرو نماز کو. اور آسمان پہ بلا کے اللہ نے تحفہ عطا فرمایا حضور کو، اور وعدہ کیا کہ جو شخص 5 وقت نماز پڑھے گا اخلاص کے ساتھ، حضور کی اتباع میں سنت کے ساتھ پڑھے گا، اللہ کا وعدہ ہے اس کو جنت میں داخل فرمائیں گے. قیامت کے دن ہمارے لیے نور ہوگا، ہمارے لیے بخشش کا ذریعہ ہوگا، کیونکہ اللہ نے اپنے ساتھ ملاقات کا ایک طریقہ و ذریعہ بنایا ہوا ہے کہ اللہ سے تعلق جوڑنے والی چیز نماز ہے. سل میں نہ ملانے والی صلوات اسی سے بنا ہے. حضور مدینہ میں تشریف لائے، سب سے پہلا خطبہ جو آپ نے دیا اس میں کہا افشوا السلام اطعموا الطعام اور وصلوا الارحام صلوا بالنیام الناس بالنیام، یعنی لوگ سو رہے ہیں اور تم نماز پڑھو. اور صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں کو ساتھ محبت کرو. وہ توڑتے ہیں تم اس کے ساتھ جوڑو. وہ رشتہ داری تم اس کا احسان کرتے ہو، وہ تمہارے احسان کو بھی نہیں مانتے. لیکن اللہ کے رسول کے حکم ہے کہ جو صلہ رحمی کرے گا اس کے رزق میں برکت دوں گا، اس کی عمر میں برکت ڈال دوں گا. معاف کر دیں، اب معاف کرنا سیکھیں. لذت جو معاف کرنے میں ہے وہ انتقام لینے میں نہیں ہے. انتقام لے کر کیا کریں گے؟ معاف کر دیں، اللہ آپ کو معاف کرے گا. ابوبکر صدیق کی بیٹی حضرت عائشہ امہات المومنین ہے، تہمت لگائی یہودیوں نے. تو ایک مستح آپ کا رشتہ دار تھا، وہ بھی ان تہمت لگانے والوں میں شامل تھا. اس کی ماہانہ بند کر دیا، اس کو ہر مہینے میں دیا کرتے تھے. اللہ نے کہا کہ آپ کو یہ جائز نہیں ہے، آپ اس کا ماہانہ بند نہ کریں اور آپ اس کو معاف کریں، اللہ آپ کو معاف کر دے گا. اللہ تعالیٰ معاف کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں. آپ ذرا سی ہمارے اندر ایثار ہے، نہ قربانی ہے، غضب غصہ ہے، یہ شیطانی چیز ہے. ہر آدمی کو سوچ لینا چاہیے کہ غصہ جہنمی شیطان آگ کی چیز ہے. حضور میں جب غصہ آئے پانی پیو، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھو اور معاف کر دو. بدلہ لے سکتے تھے آپ، انتقام کر سکتے تھے. اللہ کے لیے آپ نے معاف کیا، اللہ آپ کو معاف کر دے گا. اللہ کے لیے جو انسان کام کرتا ہے، ایک واقعہ چھوٹا سا بیان کرتا ہوں، وقت بہت تھوڑا ہے، ختم ہو گیا ہے. ایک شخص تھا حج کے لیے گیا، اس کی ایک بچی تھی، اس نے شادی کرنی تھی، اس کے لیے ایک ہار خریدا. مدینہ منورہ میں، مکہ معظمہ میں اس نے ایک ہار خریدا، تو وہ ہار گم ہو گیا. وہ ہار بڑا قیمتی تھا، تو اس نے کہا کہ جس کو یہ مل جائے اس کو 20,000 انعام دوں گا. تو اب وہ جس شخص کو ملا اسی کے گاؤں کا شخص تھا اور بڑا غریب آدمی تھا. اس نے نام پڑھا، اس نے کہا یہ تو میرے گاؤں کا ہے. تو وہ ہار لے کر جو اس کے پاس گیا تو اس نے کہا یہ لو انعام تمہارا. اس نے کہا میں انعام کے لیے نہیں دیا، میں تو اللہ کے لیے کیا ہے، اللہ کی رضا کے لیے میں تجھے دے رہا ہوں، مجھے انعام کی ضرورت ہی نہیں ہے. انہیں بڑی تاکید کی لیکن اس نے نہیں لیا. اب یہ شخص جب جانے لگا، کشتی میں سوار ہوا، باپ اس لڑکی کا اور یہ بھی گاؤں والا بھی، تو بھوکھا بھی تھا، جسم میں کپڑے بھی نہیں تھے. اس کو کہا کھانا بھی دیا، کرایہ بھی دیا. اور اترتے وقت اس کے رفقا اور رشتہ دار آئے ہوئے تھے، ان سے انہوں نے کہا جب میری بچی کی شادی کرنی ہے تو اس شخص سے کر دینا. میں ایک ہار خریدا اور اس طرح گم ہو گیا. سارا قصہ اس نے سنایا. مر گیا. اس کے بعد اس کے رشتہ داروں نے اس سے پوچھا تو شادی کیوں نہیں کرتا؟ اس نے کہا شادی کیا کروں، میرے پاس کچھ بھی نہیں ہے. انہوں نے کہا ہم دیں گے تمہارا سب کچھ، شادی کر لو. شادی ہوئی، خلوت میں گیا، بیوی کو دیکھا ہار پہنے ہوئے، تو پوچھتے یہ کہاں سے لائی ہے؟ اس نے کہا یہ میرے ابا نے خریدا تھا، حج پہ گئے اور گم ہو گیا. سارا قصہ جو میں نے ابھی بیان کیا اس نے سنایا. انہوں نے کہا وہ تو میں ہی تھا، مجھے ملا تھا. تو کہنے لگا واہ اللہ، تیرے لیے میں نے ہار انعام نہیں لیا، تو نے مجھے بیوی بھی عطا فرما دی، گھر بھی عطا فرما دیا، سب کچھ عطا. جو اللہ کے لیے کام کرتے ہیں، انسانوں سے توقع نہ رکھیں احسان کر کے. لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والأذى، کسی پہ احسان کر کے صدقہ دے کر اس کو جتلاؤ ہی نہیں.
اپنا ضائع ہو جائے گا سارا ثواب. تو اللہ سے لینا ہے ہم نے رمضان کی تیاری کرنی ہے. اور یہ شعبان کی جو رات آ رہی ہے، منگل بدھ اور جمعرات 3 دن روزہ رکھیں. 3 نہیں رکھ سکتے تو 1 تو ضرور رکھیں. 14 اور 15 منگل بدھ اور جمعرات کا اپنے گناہوں کی معافی مانگی. ہو سکتا ہے ہمارا فیصلہ موت والوں میں لکھ دیا گیا ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ہمارے جو اللہ نے گناہ معاف کر دیے ہوں، اور ہم اللہ سے اپنی اطاعت والی زندگی، حضور سے محبت والی، اتباع والی زندگی اللہ سے مانگے. یہ مانگنے کی رات ہے، جاگنے کی رات ہے، پٹاخے بجانے کی، حلوے کھانے کی رات نہیں ہے. اس رات کا نام برات اس لیے شب برات کہ اللہ اس میں بخشش کرتے ہیں بہت انسانوں کی. اس رات کا نام شب مغفرت بھی ہے. اس رات کا نام شب برکات بھی ہے. اس کے شب برات بھی ہے اور برکات بھی ہے، مغفرت بھی ہے. بڑے نام ہے اس کے، بہت اس کی اہمیت ہے. حضور علیہ السلام قبرستان میں تشریف لے گئے تھے قبر والوں کو، کس لیے کہ ہمیں موت یاد آ جائے. موت یاد دلانے کے ذریعے کیا ہے؟ قبرستان ہے. جنازے میں جائیں، موت اپنی یاد کریں. ہو سکتا ہے کل میرا جنازہ ایسے جا رہا ہو، میت کو نہلائیں، اس کے اپنی موت کو یاد کریں. یہ ساری چیزیں، بچے آ گئے ہیں، بال سفید ہو گئے ہیں، یہ موت کی نشانی، یہ جھنڈی ہے. انسان کو کہہ رہی ہے اب تیری جانے کی تیاری ہو گئی ہے، اب بس کر دنیا سے محبت، اللہ سے لو لگاؤ. جہاں جانا ہے ہمیں، اللہ تبارک تعالی ہم سب کو اپنی موت یاد رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اپنی زندگی اپنی فرما برداری عطا فرمائے. آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.